بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت نے جہاں پر انسان کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت دے رکھی ہے، وہیں انسان کو اللہ نے شریعت کے خلاف یعنی گناہ کرنے، نافرمانی کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ آج مسلمان جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے، آج کا دور حاضر، اس آج کے دور میں مسلمان کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہے، نہ تعداد کے اعتبار سے، نہ مال کے اعتبار سے، نہ ثروت کے اعتبار سے، نہ اقتدار کے اعتبار سے، لیکن پھر بھی مسلمان ذلیل و خوار ہوتا جا رہا ہے کہ آپس میں نا اتفاقی، اختلاف کی وجہ سے، اتحاد کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں میں فحش بات کو، برائی کو پھیلائیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر دے رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی اگر کوئی کسی مسلمان کے اندر کسی نازیبا حرکت کو دیکھتا ہے، کسی غلط بات کو دیکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس بات کو وہیں پر چھپائے۔ اس کے لیے یہ بات گوارا نہیں، زیبا نہیں دیتی ہے کہ اس بات کو، اس کی برائی کو معاشرے کے اندر اچالتے پھریں، معاشرے کے اندر سب جگہ اس کو سناتے پھریں۔ شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہاں، اگر کسی مسلمان میں ہم نے کسی کوئی عیب دیکھا، کوئی غلطی دیکھی، کوئی نازیبا حرکت دیکھی، تو ہمیں شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یہ حکم ہے کہ ہم اس کی برائی کو جہاں تک ہو سکے پردہ پوشی کا معاملہ کریں، اس کو چھپانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ ہر طرف جہاں بھی جو بھی ملا اس کے سامنے وہ جس کی برائی ہم نے دیکھا ہے اس کی برائی کرتے پھرے، اس کے بارے میں اس کی برائی بیان کرتے پھرے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو بندہ کسی مسلمان کی عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے، یعنی اس کی غلطی کو، اس کی نازیبہ حرکت کو چھپاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی غلطیوں پر، اس کے عیوب پر اللہ پردہ ڈالتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، آج ہم جس ماحول میں پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، آج یہ پردہ دری کے ماحول میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں۔ ہر کوئی دوسرے کی عزت کو اچھالنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، دوسرے کی عزت کو پامال کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں ہم پروان چڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت تو ہمیں یہ حکم دے رہی ہے کہ ہم پردہ پوشی کے ماحول میں زندگی گزارنے والے بنے، یعنی دوسروں کی غلطیوں پر، دوسروں کی عیوب پر ہم پردہ ڈالنے والے بنے، ایسے ماحول میں ہم زندگی گزارنے والے بنے۔ کئی احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو دوسروں کی غلطی کو دیکھتا ہے، اس کی نازیبہ حرکت کو دیکھتا ہے، چاہے جس بھی لین کی ہو، اگر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اللہ دنیا میں بھی اس کے پردہ پوشی کرتے ہیں، اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن روز محشر تمام مجمع کے سامنے اس کے عیوب پر، اس کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا،
ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان کی مدد میں رہتا ہے تو جب تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ جو بندہ کسی مسلمان کی بے حیائی بات، کسی عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا اور آخرت کے عیوب کو اس کے چھپاتے ہیں۔ بے شمار حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی پردہ پوشی کرے، مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے، مسلمان کے عیوب کو، ان کی غلطیوں کو ہم ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر اچھالتے نہ پھرے۔ اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر شکایت کرنے لگے کہ ہمارا ایک پڑوسی ہے جو شراب نوشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، کیا میں اس کی شکایت پولیس کو کروں؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا اور انہیں سمجھایا کہ جو بندہ کسی کی غلطی کو پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں کہ ایک زندہ درگور کرنے والی بچی کو بچانے پر اللہ تعالیٰ جو ثواب دیتے ہیں، اللہ پردہ پوشی کرنے پر وہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔